لا آف اٹریکشن سے پیسہ، پیار اور سکسیس کو اٹریکٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا سٹیپس ہوتے ہیں؟ عشق ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے جو اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اٹریکشن سولز کے درمیان ہو رہی ہے کہ اسپرٹس کے درمیان؟ 90 لاکھ مسلمان روحیں اتاری تھیں جو کافروں کے گھروں میں پھنسی ہوئی تھیں، تو اللہ نے ایک میگنیٹ کو بھیجا، اس نے ان نیگیٹیوٹی میں گھری ہوئی ان پازیٹیو روحوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا۔ یعنی شیطان کے بہکاوے میں وہ لوگ آتے ہیں جو نیگیٹیو انرجیز کو اٹریکٹ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو یہ ہارٹ نیورونز بھی سلپ کر کے آپ کے سجدے میں آ جاتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی ہوتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کسی اور کے خیالات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی 54 مختلف دعاؤں کا مجموعہ ہے دعائے سیفی۔ اجازت اور بغیر پراپر حصار کے ایک بار بھی پڑھو گے تو یقیناً پاگل کر دیے جاؤ گے یا مار دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ انسان اپنی پختہ سوچ کے ذریعے جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، اس بات کو سائنس تو مانتی ہے، لیکن کیا ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک جگہ بیٹھا انسان کسی دوسری جگہ بیٹھے انسان کے خیالات اور جذبات کو محسوس بھی کر سکتا ہے؟ قرآن کی کون سی صورت میں جادو کا توڑ چھپا ہے؟ اور اسلام میں ڈپریشن کو دور کرنے کا سب سے آسان طریقہ کون سا ہے؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے لا آف اٹریکشن پر بات کی۔ اس ایپیسوڈ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے بتایا کہ لا آف اٹریکشن سے پیسہ، پیار اور سکسیس کو اٹریکٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا سٹیپس ہوتے ہیں؟ بیٹا، میں نے اس کے 3 سٹیپس کے بارے میں اسی پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں بتایا تھا کہ 3 میجر سٹیپس ہیں جب آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں، یعنی لائک اٹریکٹس لائک، ایک جیسی چیزیں اپنی ایک جیسی چیزوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ دوسرا اس کا حصول ہے کہ نیچر ایبہورز ویکیوم، فطرت کو نفرت ہے خالی جگہ سے، وہ اس کو بھر دیتی ہے۔ تیسرا، پریزنٹ از آلویز پرفیکٹ۔ اس تینوں کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہوتی کیا ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں کچھ چیزیں چاہیے ہیں۔ محبت چاہیے۔ محبت اللہ کا بنایا ہوا ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر یہ اٹریکشن، یہ محبت نہ ہوتی تو انسانیت میں بہت سارے کام ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی آپ کو محبت جو ہے نا، اٹریکشن، لا آف اٹریکشن بھی بیسیکلی محبت ہے۔ یعنی اس کائنات کا آغاز محبت ہے۔ یہ کائنات بنی کیسے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور انبیاء، اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا۔ ٹھیک ہے، اس کائنات کی جو وجہ ہے، وجہ تخلیق ہے، دیٹ از لو، محبت۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے وارث شاہ نے ایک حدیر وارث شاہ کے بالکل شروع میں کہا تھا کہ اول حمد خدا دا ورد کیجے، کیتا عشق سو جگ دا مول میاں، پہلا آپ ہے رب نے عشق کیتا تے معشوق ہے نبی رسول میاں۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے نا، تو اس کائنات کے کण کण میں محبت رکھتی ہے۔ محبت جب آپ کو کسی سے ہوتی ہے تو آپ اس کی طرف آپ کو کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے، پوری کائنات بھی اسی اٹریکشن کے اوپر بیسڈ ہے۔ سورج کو زمین سے، زمین کو سورج سے، چاند کو زمین سے، ہر ایک چیز کو ایک محبت کی ایک جو ہے وہ گریوٹی نے کھینچا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے۔ اگر اس نظام سے محبت نکال دی جائے تو کچھ نہیں بچے گا۔ اب اس محبت کی ڈائمینشنز ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی۔ کرنا آپ نے، اگر آپ کی محبت کی ڈائمینشنز پازیٹیو ہیں تو آپ دنیا میں کچھ بھی کر جائیں، آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مطلب محبت میں نیگیٹو ہو سکتی ہے؟ اوبویسلی محبت نیگیٹو ہوتی ہے بیٹا، جب آپ کسی کی جو ہے نا کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، کسی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی مولانا روم کی ایک مثنوی میں ایک کہانی ہے کہ ایک بادشاہ کی ایک کنیز تھی، اس کو کسی سے محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ جس سے محبت تھی وہ دور چلا گیا تو وہ بیمار ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ اس کے پاس آیا، لیکن اس جس سے محبت تھی اس کو وہ بڑی کوئی عجیب سی بیماری لگ گئی۔
تو جس سے وہ کمزور ہو گیا، اس کی وہ جو خوبصورت تھی، وہ جو اس کی آنکھیں تھیں وہ نہیں رہیں. تو جب وہ چیزیں نہیں رہیں نا تو اس کی محبت بھی ختم ہو گئی. یعنی جب ہم اسباب سے محبت کرتے ہیں، میں نے لا آف اٹریکشن کے ضمن میں کیا کہا تھا کہ ہم جب اسباب سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ہماری زندگی امبیلنس ہو جاتی ہے، امبیلنس ہو کے گرتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے میزان بنایا. تو میزان صرف اعمال تولنے کے لیے تو نہیں بنایا، زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو بیلنس کرنے کے لیے. جب آپ اپنی زندگی میں یہ بیلنس کریٹ کر لیتے ہیں نا تو پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، محبت ہو، عزت ہو، وقار ہو، وہ آپ کی طرف خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے. صرف یو ہیو ٹو چینلائز یور تھنگس. اگر آپ نے اس کو چینلائز کر لیا ہے تو آپ پاورفل ہیں. اور محبت، کبھی آپ نے یہ محبت کی کہانیاں سنی ہوں گی، تو وہ لوگ کہ جو ارتھلی محبت کرتے تھے وہ ایک وقت میں اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی محبت جو ہے وہ حقانیت پہ، وہ روحانیت پہ شفٹ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. یعنی وہ جو ہے وہ مجازی عشق جو ہے وہ جو ہے حقیقت میں بدل جاتا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں امام غزالی نے اور خاص طور پہ محی الدین ابن عربی نے بہت کام کیا ہے. اس لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ ہے، المجاز کنترۃ الحقیقت، مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے. جب آپ دنیا میں اپنی پرائورٹیز سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی آخرت کی پرائورٹیز آٹومیٹیکلی سیٹ ہو جاتی ہیں. جب آپ دنیا میں پھر ایک اور حدیث ہے مجھے اسی ضمن میں یاد آ گئی، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا من لا یحب الناس لا یحب اللہ، کہ جو انسانوں سے محبت نہیں نہ کرتا وہ اللہ سے بھی محبت نہیں کر سکتا. آپ کو وہ جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اب رحمان کے گھر جانے کے لیے عبد الرحمان کے گھر سے ہو کے جانا پڑے گا. اسی ضمن میں دیکھیے کہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور وہی اگلی حدیث میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. انسانیت ہی سب سے بڑا جذبہ ہے. لیکن پھر جو ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ایک اور حدیث ہے اسی ضمن میں، العشق نار یحرک ما سوی اللہ، کہ عشق ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے جو اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. لیکن اس کی سیڑھیاں ہوتی ہیں. یعنی اگر ہم کسی اسکائی اسکریپر کے 50ویں یا 100ویں یا 90ویں فلور پہ جانا چاہتے ہیں تو ہم نیچے والے فلور سے ہو کے گزریں گے نا. جہاں پہ سٹیجز کی بات کرتے ہیں نا تو محبت کی بھی سٹیجز ہیں، اٹریکشن اور چیزیں. جس طرح انسان پیدا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر وہ میچیور ہوتا ہے، پھر وہ میچیورٹی کے لیول پہ کسی بہت بڑے سائنس کا یا کسی کا کوئی ایک آئیکن بنتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر بھی ہے، ڈائمینشنز کو خود سے آپ نے چلانا ہوتا ہے. صحیح. اللہ آپ کو راستے دیتا ہے، اللہ ہاتھ پکڑ کے ساتھ نہیں لے کے جاتا. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو امتحان گاہ میں بھیجا گیا تو استاد کو اپنے اسٹوڈنٹ سے جتنی مرضی محبت ہو امتحان گاہ میں آ کے بوٹی تو نہیں لگواتا. گائیڈنس تو پہلے ملتی ہے، پہلے دیتا ہے، پڑھاتا ہے. تو اسی گائیڈنس کا نام نبوت ہے نا، اسی گائیڈنس کا نام قرآن پاک ہے نا، اسی گائیڈنس کا نام دین ہے نا، اسی گائیڈنس کا نام شریعت ہے نا. اللہ نے دے دی نا آپ کو، آپ اس کو یوٹیلائز کرو. بالکل اس کو یوٹیلائز کریں گے تو یہی لا آف اٹریکشن ہے. یعنی میں نے پہلی بات کی تھی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. آپ کو مطلب میری فیلڈ میں لوگ، میں ظاہر سی بات ہے بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میں جب ذائچہ دیکھتا ہوں یا میں انرجیز کو، پیٹرنز کو پڑھ کے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں تو میں ہر بندے کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہیں، میں نے بیٹا جا کے، میں بڑا ڈرتا ہوں اللہ سے، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا. اگر آپ اللہ کے قریب ہیں آپ کو میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو گائیڈ تو ہم جو ہے نا یہ اس طرف کریں گے نا. دیکھیں اصل چیز کیا ہے، دعا کیا ہے. دعا اللہ کے احساس کا نام ہے. ایسے ہی ہے.
تو کوئی احساس آپ کے اندر ایسا پیدا ہو جائے، کوئی ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لمحے کے 1000ویں حصے کے لیے بھی آپ اللہ کے قریب ایسے ہو جائیں جیسے ہونے کا حق ہے، آپ کی پرابلم ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی ایک بندہ ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں کہ ایک بندہ ہے، وہ آگ کا پجاری ہے، 1000 سال آگ کی پوجا کرتا رہا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی آگ میں گرے گا، آگ جلا دے گی. بالکل. آگ کی فطرت جلانا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سمجھیے کہ آپ کسی کی فطرت بدل نہیں سکتے. نیچر کین ناٹ چینج اٹ سیلف. دنیا کا سب سے خوبصورت اور سب سے ظالم دونوں نظام نیچرز کے ہیں. نیچرز کورس، نیچر اپنا راستہ خود بناتی ہے. یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فطرت بہت اہم ہے. اب ایک ایک کر کے ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ لا آف اٹریکشن محبت کا ایک نام ہے، انسان کی اللہ سے محبت، اور جو ہے وہ انسان کی انسان سے محبت، یہیں سے راستہ نکلتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. جب آپ چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں تو پہلا اصول میں نے اس کا کیا کہا تھا، لائک اٹریکٹس لائکس. لیکن ہم تو سنتے ہیں کہ اپوزٹ اٹریکٹ ایچ ادر، اس میں بھی ایک چیز ہے، لیکن اپوزٹ میں بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ جو ویکیومز ہوتے ہیں نا، وہ یعنی فرض کیا کہ ایک شخص ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ پاکیزگی ہے، کچھ ایسی چیز ہے، اور دوسرے شخص کے اندر وہ نہیں ہے، تو وہ ایک دوسرے کو نہیں کھینچیں گے، ایک دوسرے سے پرے ہو جائیں گے. لیکن اگر فرض کیا کہ جب ہم کسی پلان کی یا میچ کی بات کرتے ہیں، جیسے ویدک اسٹرالوجی میں بھی اور اس میں بھی، تو وہ جو گن ملان ہوتا ہے، یا جیسے آپ کی جو ہے نا وہ لائف پارٹنرشپ یا بزنس پارٹنرشپس کی میچ میکنگ کی جاتی ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس میں خوبیاں کس میں خامی ہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی خوبیاں کس کی خامیوں کو کیٹر کی جائیں گی. یعنی زپ آپ نے دیکھی ہوگی، زپ کے کیا ہوتا ہے کہ زپ کے دندانے جب ایک دوسرے میں فٹ ہوتے ہیں نا تو وہ سموتھ ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ وہ ہوتی ہے زگ زیگ، اور دوسرا جب وہ آپس میں فٹ ہوتے ہیں تو وہ سموتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح زندگی میں بھی اللہ نے جو ہے وہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی میچ بنا کے بھیجا ہے. اب وہ میچ اینٹونیمز کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ میچ سینونیمز کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن موسٹ لائکلی جیسے میں نے بالکل پچھلی پوڈ کاسٹ میں ایک ذکر کیا تھا کہ ایک جیسے لوگ، یعنی ایک بندہ ہے جو نشئی ہے، وہ 10,000 بندوں میں سے اپنے جیسے کو ڈھونڈ لیتا ہے. وہ نظر ٹکرائے گی، فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہے. ایک بندہ جو مینٹلی میچیور ہے، وہ 2 باتیں کرے گا، اس کو سمجھ آ جائے گا کہ اس بندے کے ساتھ مینٹلی ہم بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. یہ جو ہے نا، یہ اٹریکشن، لائک اٹریکٹس لائک، ایک جیسی چیزیں. اچھا، لائک اٹریکٹس لائک یہ نیچرلی ہوتا ہے کہ اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے؟ پریکٹس بھی کیا جاتا ہے، ہوتا بھی نیچرل ہے. یعنی مقناطیس نے لوہے کو کھینچنا ہے، کیونکہ لوہے اور مقناطیس کے خواص ایک ہے، صرف انرجی کا فرق ہے. پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ بڑا مقناطیس چھوٹے مقناطیس کو کھینچ لیتا ہے. چیزیں ایک ہیں لیکن خواص کا فرق ہے. اللہ میں بندے کا راز ہے اور بندے میں اللہ کا راز ہے. اب یہ جو میں نے پہلی بات کی، یہ ذرا اکثر لوگوں کو مشکل لگے گی کہ اللہ میں بندے کا راز ہے. اللہ نے کیا کہا تھا، فَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، میں اپنا امر انسان میں ڈالوں. تو انسان کو سجدہ کرنا، تو وہ جو امر الہی ہے، وہ امر الہی اللہ کی ذات میں، اس کی شخصیت میں پہلے سے موجود تھا نا، جس نے بعد میں انسان کی شکل میں ظاہر ہونا تھا. ٹھیک ہے. وہ جو چیز بعد میں معجزہ بن کے ظاہر ہونی تھی، وہ کہیں کردگار کی جو ہے وہ ذات میں پنہاں تھی نا، وہیں سے ظاہر ہوئی نا. پہلے سے موجود تھی، نئی تو نہیں بنی. کہیں سے اس کا کوئی نہ کہیں وجود تھا، عدم میں بھی تھا تو وجود اس کا. بالکل. تو اسی طرح انسان کا وجود آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے پہلے موجود تھا. وہ ایک مجھے اس مصرع یاد آ گیا کہ میرا بھیک کا، گر کنجی ہے بھیک کی اور بھیک گرو کی شان. یہ 2 وے ٹریفک ہے. یعنی جو ہے وہ بھیک کو بھیک بنانے والا وہ گرو ہے، وہ مرشد ہے، اور پھر مرشد نے جب اس کو بنایا تو جو بھیک نے کیا وہ گرو کی شان بن گیا. یعنی جب کوئی انسان کامل ہوتا ہے، دین میں مکمل ہوتا ہے،
تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہے. تو وہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کچھ لوگوں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں, یہ پاک لوگ ہیں, یہ اللہ کی بات ماننے والے ہیں, تو اللہ ان کے اوپر فخر کرتا ہے. حالانکہ وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے, مقابلہ کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کی عزت میں دین کے جب لوگ دین کے اوپر کام کرتے ہیں تو دین کی عزت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. تو الٹیمیٹلی کس کی عزت؟ جس کا دین ہے. اصل میں آپ کا کردار جو ہے وہ آپ کے ہورائزن کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں بالکل ویسے ہی کہ لوہا ایک دوسرے کو کھینچتا ہے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کو بندہ دنیا میں آتا ہے, کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ اس کی بات سنتے ہیں, لوگ اس کے پاس اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ اس سے اپنے مشورے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر کون سی ایسی انرجی ہوتی ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ حالانکہ بات تو وہ بھی اسی طرح کر رہا ہے جیسے عام لوگ بات کرتے ہیں, حالانکہ ووکل کوڈز تو اس کے بھی اسی طرح ساؤنڈ اینڈ وائس کو پروڈیوس کر رہے ہیں جیسے عام لوگوں کے کرتے ہیں. پھر اس کی آواز میں تاثیر کیوں ہوتی ہے؟ یہ تاثیر نور ہے, یہ تاثیر اللہ ہے, یہ تاثیر ایسنس ہے, اور یہ تاثیر جو ہے یہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے. اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو نیک لوگ مل جاتے ہیں. یعنی جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ایک بندہ اس کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, وہ اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے اس کو جو ہے وہ ریلیجس گائیڈنس ملنا شروع ہو جاتی ہے, اسپرچول گائیڈنس ملنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کسی استاد تک, کسی مرشد تک, کسی ولی تک پہنچ جاتا ہے. جیسے ایک آیت ہے قرآن پاک میں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ نہیں پائے گا کوئی ولی اور کوئی مرشد. ولیوں و مرشدان والی آیت ہے. تو اس میں جو ہے وہ اللہ جس کو نہیں دینا چاہتا اس کو نہیں ملتا, لیکن ملتا کب ہے؟ اسی لیے گائیڈنس کے لیے بھی کچھ لوگ وسیلہ ایسے ہی ہے بنتے بیٹا. ہیں. اور پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ روحیں آسمان سے جب آتی ہیں تو ارد گرد ہوتی ہیں. یہ اللہ کا ایک سینٹیکس ہے. یہ ایک طرح کی روحیں ایک طرح کی جگہ کے اوپر اکٹھی ہے اسی طرح اتاری جاتی ہیں. تو اس بات کو سمجھو کہ یہ جو لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں جوک در جوک, جیسے قرآن پاک میں ہے کہ سورہ نصر میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, کہ جب اللہ کی نصر اور مدد آ پہنچی تو تم دیکھتے نہیں ہو لوگ جوک در جوک مسلمان ہوتے ہیں. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ وہ فوج کی شکل میں, فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی برکت ہوتی ہے. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں وہ 90 لاکھ مسلمان کیے ہیں ان کے ہاتھ پہ, 90 لاکھ مسلمان کیے, اور وہ اسی علاقے میں اجمیر اور اس کے ارد گرد میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس علاقے میں یہ 90 لاکھ مسلمان روحیں اتاری تھیں جو کافروں کے گھروں میں پھنسی ہوئی تھیں. تو اللہ نے ایک میگنیٹ کو بھیجا جو کہ پازیٹیوٹی کا میگنیٹ تھا. اس نے ان نیگیٹیوٹی میں گھری ہوئی ان پازیٹیو روحوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا. پازیٹیو لوگ پازیٹیو پرسنالٹیز کے ساتھ جڑ گئے. اسی طرح نیگیٹیو پرسنالٹیز نیگیٹیو لوگوں کو کھینچ لیتی ہیں. تو اٹریکشن سولز کے درمیان ہو رہی ہے کہ اسپرٹس کے درمیان؟ سول, اسپرٹس اور باڈیز تینوں ایکٹ کرتی ہیں اس میں. سول سوچ پیدا کرتی ہے, اسپرٹس اس کے اوپر کام کرنے کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہیں, اور باڈیز وہ کام کرتی ہیں. اوکے. یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہیں, یہ تینوں علیحدہ علیحدہ. انسان سول, اسپرٹ اور باڈی کا مجموعہ ہے. یعنی انسان کی سول نکل جائے تو باڈی مٹی میں مٹی ہے, اسپرٹس ویسے ہی جو ہے وہ قبر میں چلی جائیں گی, یا نوبل اسپرٹس بنیں گی یا ایول اسپرٹس بنیں گی. کبھی زندگی رہی نا تو یہ ایول اسپرٹس اور نوبل اسپرٹس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ بدروحیں اور نیک روحیں ہوتی کیا ہیں, ان کا امپیکٹ کیا ہوا. اس کے اوپر پھر کسی دن بات کریں گے کیونکہ ابھی بات لمبی ہو جائے گی. تو جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ مسلمانوں کو مسلمان کیا اسی علاقوں میں, انہی علاقوں میں دور نزدیک کے, تو اسی طرح جب اللہ نے نیگیٹو روحیں مسلمانوں کے گھر اتاری ہوئی تھی تو پھر کوئی کافر روح ایسی وہ آ گئی اور اس نے وہ کافر اکٹھے کر لیے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی, یہ مسلمانوں کے گھر میں جو کافر روحیں پھنسی ہوئی تھیں اس نے اپنے ساتھ اکٹھی کر لی. لائک اٹریکٹس لائک. صحیح, کہ ایک جیسی چیزوں کو ایک جیسی چیزوں نے کھینچ لیا. سیگریگیشن ہو گئی نا, سوسائٹی کی سیگریگیشن ہو گئی. یہ اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کرتا ہے. یعنی منفی سوچ والوں کے گرد منفی سوچ والے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, پازیٹیو سوچ والوں کے ساتھ پازیٹیو سوچ والے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں.
مائنڈ الائک اصل میں طاقت ہے کہ وہ ایک دوسرے کی سوچ کو سمجھتے ہیں اس کے ساتھ. اور بہت سارے دنیا کے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور ہوتی کیسے ہیں؟ اب پازیٹیوٹی کا ایک چیز آپ کو اس پہ جس ضمن میں چھوٹی سی بات کر کے نا ضمناً پھر آگے بڑھتا ہوں. اس کے اوپر تفصیل سے بعد میں بات کروں گا, صرف اس کا اشارہ. میں نے آپ کو کہا تھا سجدہ شکر ہے. اور انسان کے اندر انرجی سینٹرز ہیں, پازیٹیو انرجی سینٹرز بھی ہیں اور نیگیٹو انرجی سینٹرز بھی ہیں. سجدے کی امپورٹنس پر تو اب سائنس بھی بات کر رہی ہے بیٹا. اصل میں چیزیں وہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو میں نے جب یہ 7 ہولی اوپننگز کی بات کی تھی اور ان ہولی اوپننگز کی بھی بات کی تھی, تو 2 سینٹرز ہیں انسان کی باڈی میں, ایک پازیٹیوٹی کا سینٹر ہے اور ایک نیگیٹیوٹی کا سینٹر ہے. ان دونوں کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے, چھوڑنا ایک کو بھی نہیں ہے. ایک کو بھی چھوڑیں گے بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. اپنے آپ کو پازیٹیوٹی میں رکھنا ہے اور نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے. صحیح. اس کو جو ہے وہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے. اور اگر آپ یہ بیلنس آؤٹ کر دیں گے تو یہ بیلنس جب ہوتا ہے نا, جب یہ بیلنس آ جاتا ہے انسان کے اندر, پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی بیلنس ہو جاتی ہے, تو پھر انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے یہ بیلنس دیا ہے اس کو گریٹیٹیوڈ تو پیش کرنا چاہیے. بالکل. اس کا تھینکس تو کرنا چاہیے. جب انسان کے اندر یہ احساس آ جاتا ہے کہ اللہ نے زندگی دی ہے, اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے. اللہ نے رشتے دیے ہیں, اس کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے, ہر پل کرنا چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ انسان کی باڈی کے 2 اینڈز ہیں, ایک سر اور ایک پیر. ٹھیک ہے. سجدے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سر اور پیر اور آپ کی باڈی کے جو ہے حصے ہیں وہ زمین کے ساتھ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر جو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی ہے اس کا ملن ہو رہا ہوتا ہے. اب سجدے کی حالت میں 2 چیز, آپ کی باڈی میں 2 انرجی سینٹرز اللہ نے رکھے ہیں, ایک برین نیورونز, ایک ہارٹ نیورونز. برین نیورونز آپ کا شعور, آپ کا وجدان, آپ کا سارا کچھ, اور ہارٹ نیورونز آپ کی باڈی کی موومنٹس, آپ کے سسٹمز, آنکھ کا سسٹم چلتا ہے, میٹابولزم چلتا ہے, وہ سارے کا سارا ہارٹ نیورون سے. اب ایک کا مقام ہے یہ اور ایک کا مقام ہے یہ. جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں یعنی ہوتے ہیں تو یہ ہارٹ نیورونز بھی سلپ کر کے آپ کے سجدے میں آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طویل کرنے کا حکم دیا ہے. لمبے لمبے سجدے کرنے کا حکم کیوں ہے؟ کہ جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, تو آپ کی باڈی کے انرجی سینٹرز آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں. وہ دونوں طاقتیں جب آپس میں ملتی ہیں تو آپ کی انلائٹنمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی باڈی میں ایک سپارک چل رہا ہوتا ہے. اس لیے سجدے کی حالت میں انسان کو بہت کچھ عطا کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک سجدہ کیا. جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ سجدہ بہت طاقتور ہے. اور جب کسی کو سجدے کی سمجھ نہیں نہ آتی تو وہ پنجابی میں کبھی 1-2 لوگوں کو کہتا ہوتا تھا, تو مجھے ایسے ہی پرانا اپنا ہی جملہ یاد آ گیا کہ میں لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ یہ سجدہ جو ہے نا یہ شکر کا ہے, اس لیے یہ سجدہ ہر کسی نو سجدہ بھی نہیں. بالکل یہ صحیح. سجدہ جو ہے نا بیٹا, یہ سجدہ ہی اس وقت ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوں اور آپ کی باڈی کے انرجی سینٹرز آپس میں ملے ہوں. یہ اتنی بڑی پاور ہے, اور یہی مثبت سوچ جو ہے وہ روحانی شخصیات کا جو ہے اس کی طرف لے جاتی ہے. یعنی منفی سوچ کے لوگ جن کے اندر نیچرلی نیگیٹیوٹی ہے وہ آہستہ آہستہ منفی گیدرنگز میں اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں. اور پھر یہ دیکھا گیا کہ منفی سوچ کے لوگ ایک دن ان منفی طاقتوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر فاؤسٹ کے ناول کی بات کی تھی کہ اس نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی تھی, اور آج بھی دنیا اپنی روح شیطان کو بیچ دیتی ہے مالی فائدوں کی. اور یہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ شیطان اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زبردستی کر سکے. آپ اس کو راستہ دیتے ہیں تو وہ گھستا ہے. یعنی آپ کو وہ پوٹینشیل بینیفٹس دکھاتا ہے, آپ کو چیزیں دکھاتا ہے, آپ کی انکلینیشن نیگیٹیوٹی کی طرف ہوتی ہے, اور پھر وہ آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے.
پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم برائی کو چھوڑتے ہیں، یہ ہمیں چھوڑتی نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو وے آؤٹ خود دیا ہوتا ہے. یعنی شیطان کے بہکاوے میں وہ لوگ آتے ہیں جو نیگیٹو انرجیز کو اٹریکٹ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں. جی بیٹا، وہ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے نا محلے میں ایک آنٹی ہوتی تھی، وہ بچوں کو بڑا مارتی ہوتی تھی، لیکن وہ ان کی باتیں نا اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. وہ نا جب کسی آنٹی نے، دوسری نے، محلے والی نے کہنا نا کہ فلاں کے بچے نے میرے بچے کو خراب کر دیا، تو وہ آگے سے لڑتی ہوتی تھی کہ اس نے خراب نہیں کیا، تیرے بچے میں جراثیم تھے خراب ہونے کے، اس لیے ہوا ہے. اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کے اندر نیگیٹیوٹی کے جراثیم ہوتے ہیں. نفس کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن نفس کیا ہے؟ شیطان کا وہ امپیکٹ جو اس نے آدم علیہ السلام کی اس قالب میں ڈالا تھا. جب آدم علیہ السلام ابھی جو ہے نا وہ بنے نہیں تھے، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو شیطان نے وہ تفسیر میں کہ حکارت سے تھوکا تھا آدم علیہ السلام کے بت پہ. تو جہاں پہ وہ گرا تھا نا، وہاں پہ منفی چیزیں بننا شروع ہو گئیں. وہ مقام ناف ہے، نفس وہاں ہے. کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے، نفس کیا ہوتا ہے، اس کی چیزیں مطلب یہ ہمارے ارد گرد ہیں بیٹا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی نہیں ہیں، لیکن ہم چونکہ پڑھتے نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم نے یہ دیکھنا، سوچنا، سمجھنا چھوڑ دیا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے کہ لائک اٹریکٹس لائک. ایک جیسی چیزیں ایک جیسے، نیک لوگ نیک لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں، برے لوگ برے لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں. سوسائٹی سیگریگیٹڈ ہو جاتی ہے. اور جس دن یہ سیگریگیشن ہو جاتی ہے، اس دن آپ کو راستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اس دن آپ کا کورس، یعنی آپ کے پاس ارد گرد کے گند پڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو سمیٹ دیا. تو جب آپ نے اس کو سمیٹ دیا، جو کپڑے الماریوں میں جانے والے تھے، کلوزٹس میں جانے والے تھے، جو جہاں جانے والے تھے چیزیں ہوں گی، تو آپ کی چیزیں کلیئر ہو گئی. تو جس وقت آپ نے اپنی لائف کی چیزیں پرائورٹائز کر لیں، تو راستہ ملنا شروع ہو گیا اللہ کی طرف آپ کو. اب دوسرا جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھیے گا. یہ دوسرا اصول جس کی میں نے بات کی تھی، نیچر ایبہورز ویکیوم. نیچر ایبہورز نفرت کرتی ہے. ٹھیک ہے، نیچر نفرت کرتی ہے خالی جگہ سے. جب آپ، وہ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. وہ خالی جگہ جو ہوتی ہے نا، نیچر اس میں کچھ نہ کچھ بھر دیتی ہے. یا تو آپ کسی کھیت ہے اس کو فصل لگا لیں، فصل بو دیں، محنت کریں، ہال چلائیں، تو فصل اچھی ہوگی. اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اس میں جڑی بوٹیاں، جھاڑ جھنکار اگنا شروع ہو جائے گا، خالی نہیں رہے گا. ایسے ہے کوئی نہ کوئی چیز. اگر آپ پازیٹیوٹی نہیں کریں گے تو نیگیٹیوٹی اس کی جگہ لینی شروع کر دے گی آٹومیٹیکلی. پازیٹیوٹی وہ چیز ہے جو آپ نے خود کرنی ہے، آپ کے اندر بھی ہوگی، لیکن آپ نے اس کو ایکٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور نیگیٹیوٹی وہ ہے، یعنی دیکھو اندھیرا کیا ہے. اندھیرے کی ڈیفینیشن کے اوپر بات کر لیتے ہیں. روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا. ایسے ہے. روشنی پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ لائٹ چاہیے، لائٹ کے پیچھے میٹر چاہیے، میٹر کے پیچھے کنیکشن چاہیے، کنیکشن کے پیچھے جو ہے وہ اس کا کوئی وہ گریڈ چاہیے، گریڈ کے پیچھے پھر کوئی بڑی گریڈ چاہیے جہاں سے یہ بجلی بن رہی ہے. ٹھیک ہے، ڈیمز وغیرہ جہاں سے یہ بجلی بن رہی. تو جب ہم اس بجلی کو چلانے کے لیے، اس لائٹ کو جلانے کے لیے چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اندھیرا کرنا ہے کہ تار ٹوٹ جائے، بلب خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اندھیرا ہو جائے گا. جب میں نے جادو کے ضمن میں بات کی تھی پہلی پوڈ کاسٹ میں شاید، کہ جادو ہوتا کیا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی جب آپ کی باڈی سے نکل جاتی ہے تو آپ جادوگر ہیں. آپ کے اندر کا دیا، جو روشنی، جو معرفت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے اندر سے نکل گئی تو ختم. جب اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ اس نے کفر لگا دیے، تو کفر لگا دیے کا کیا مطلب؟ کہ یہ لائٹ ایسی اس کے اندر روشنی کی خراب ہو گئی ہے کہ اب یہ نہیں ٹھیک ہوگی. irreparable جو ہے نا وہ چیزیں اگر انسان کی ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں پہ کفر لگا دیے گئے. جیسے قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ تو درندے ہیں، یا درندوں سے بھی بدتر انسان پہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے اس کی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. یعنی ایک سٹیج آتی ہے کہ انسان پیوریفائی نہیں ہو سکتا، وہ امپاسبل ہو جاتا ہے. پھر کوئی معجزہ ہو جائے، پھر کوئی دعا ہو جائے، کوئی راستہ مل جائے تو مل جائے، ورنہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. دروازے بند ہو جاتے ہیں. کفل لگانے کا مطلب ہے، کفل کا مطلب ہے تالا لگا دیا، اب تالے کی چابی اللہ کے پاس ہے، وہ خود چاہے تو کھول دے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اب اس کفل کو کھول کے اندر نہیں جا سکتی. اوکے.
اس کو سمجھیے یہ کتنی اہم چیز ہے. اب یہی راز جو میں نے کہا ہے کہ جب آپ منفی سوچیں جو ہیں اس کو نکال کے باہر پھینکیں گے تو پازیٹیوٹی ان کی جگہ لے لے گی. ویکیوم بنتا کیسے ہے کہ آپ ہوا کو کھینچتے ہیں, دوسری چیزیں اس کی جگہ جو ہے وہ لانے کے لیے زور لگا رہی ہوتی ہیں, وہ پریشرز کریٹ ہوتے ہیں. تو وہ جب وہ پریشرز کریٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں. اسی طرح کائنات میں ویکیومز جو بنتے ہیں, یا آپ کی باڈی میں بھی ویکیومز بنتے ہیں نا, ویکیومز کا نام ڈپریشن ہے. یعنی آپ اپنے خیالات کو چینلائز نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ کا برین آپ کے پریزنٹ سے ہٹ گیا ہوتا ہے. اس کے اوپر میں اگلے جو اس کی سٹیج ہے اس کے اوپر بات کروں گا. تو ڈپریشنز جنم لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پریزنٹ اوور تھنکنگ بھی نیگیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرتی ہے. obviously. جب آپ کو اللہ کے اوپر اعتماد ہے کہ مالک کر دے گا, تو پھر آپ اس کے اوپر کام کریں نا, جو آپ نے کام کرنا ہے اس کے اوپر فوکس کریں نا. پھر آپ اس کی جو ہے نتیجہ, یعنی دیکھیں بات وہی ہے نا کہ آپ نے محنت کی اور آپ نے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا, اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. بے شک. میں اکثر اپنے جو لوگ میرے پاس آتے ہیں نا, تو میں ان کو ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کو کوئی چیز کر کے دو کہ مالک ہم نے یہ شروع کیا ہے, اس میں برکت ڈال دے, تو اللہ اس میں برکت ڈال دے گا. لیکن آپ اللہ کو کہو کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں راستہ بھی دکھا, یہ کر وہ کر, تو اللہ نے آپ کو اتنی انرجی دی ہوئی ہے, کچھ اپنا دماغ بھی تو لگا لو. وہ سارے کام اگر اللہ نے کرنے ہوں تو پھر آپ بڑی آسان ہے. اللہ کون کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے, کون کہہ کے ختم کر سکتا ہے. بے شک. تو پھر اسرائیل کیوں بنایا, پھر موت کا فرشتہ کیوں بنایا, پھر موت کے فرشتے کو میڈیم کیوں بنایا. اور اللہ کون کہہ کے کائنات بنا سکتا ہے تو جتنا چاہے دین پھیلا سکتا تھا. تو 1,24,000 نبی کیوں بھیجے, نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ, امامت کے بعد ولایت کا سلسلہ, یہ کیوں رکھا؟ اگر سارے کام خود سے ہی ہونے تھے تو یہ کائنات ایک دوسرے پہ کو ڈیپینڈنٹ ہے. تو جب یہ کو ڈیپینڈنٹ ہے, یعنی یہ 2 وے ٹرانزیکشنز ہیں, آپ اللہ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے, اللہ آپ کو کھینچ لے گا. آپ اللہ سے دور جائیں گے تو وہی طاقت آپ کو جو ہے وہ اللہ سے دور کرنے میں کام کرنا شروع کر دے گی. یہی ویکیوم ہے. یعنی آپ اللہ سے دور ہونا شروع ہوئے تو اللہ نے موقع دینے شروع کر دیے, اب آپ اللہ سے دور ہو رہے. آپ اللہ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوئے تو اللہ نے آپ کو کھینچنا شروع کر دیا. اٹ آل ڈپینڈز آن یو, اٹ آل ڈپینڈز آن یور ایکٹس اینڈ ڈیڈس. بالکل صحیح. یہ آپ کی سوچ سے شروع ہوتا ہے. پہلی بات جو سرور انبیاء کی میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی کہی ہے کہ سرکار نے کہا تھا اپنے خیالات کو پاک رکھو. آپ کا کردار آپ کے خیال کی عکاسی کرتا ہے, آپ کی سوچوں کی عکاسی کرتا ہے. اور ہمارے ایکشنز کے لیے ہماری نیت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. نیت ہی تو امپورٹنٹ ہے بیٹا. انما الاعمال بالنیات کیوں کہا؟ یعنی اعمال وہی ہوتے ہیں, لیکن اگر اللہ نہیں ہے تو وہ ختم ہے. منافق بھی تو نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز نہیں ہوتی تھی. منافق بھی تو ویسے ہی کرتے تھے جیسے سرور انبیاء کرتے تھے, لیکن ان کے اندر نہیں تھی. وہ اپنی ہوا اور ہوس, جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں نے کوٹ کی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی ہوا اور ہوس کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہو. تو وہ جو اب آپ کی ہوا اور ہوس جو ہے وہ آپ کا خدا ہے, جو آپ کی سوچیں آپ کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتی ہیں اور آپ اللہ کو آنے ہی نہیں دیتے. ایک چیز سمجھو بیٹا, اللہ کائنات کی سب سے بڑی پاکیزہ طاقت ہے. بے شک. اللہ اپنے اصول نہیں توڑتا. اللہ نے ہمیشہ کسی دروازے سے آنا ہے, اللہ چھت پھلانگ کے نہیں آئے گا. آپ کو اپنی زندگی کے دروازے کھولنے ہوں گے تاکہ پازیٹیو انرجی آپ کے اندر آ سکے. آپ ان دروازوں کو بند کر دو اور کہو کہ جی معجزہ ہو جائے, تو وہ نہیں آئے گی پازیٹیوٹی. پازیٹیوٹی اس وقت آئے گی آپ سورہ علم نشرہ کو پڑھتے ہیں. میں قرآن پاک کو بیٹا دوسرے طریقے سے پڑھوں. علم نشرہ لک صدرک, کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. سینہ کھولنا کا کیا مطلب ہے؟ سینہ چاک کرنا؟ نو, برائٹنڈ دا سول, کہ آپ کے سینے میں روشنی. میں نے سینے میں کیا ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ 7 اسپرٹس ہیں, قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس. انا دیدار الہی کا راز ہے, وہ یہاں ہے پیشانی میں, سجدے میں اس کا ذکر کیا ہے. نفس مقام ناف کے اوپر ہے. باقی کی جو 5 روحیں اس کا تعلق انسانیت سے وہ سینے میں. تو اس کا تعلق تھا کہ کیا ہم نے آپ کی جو ہے آپ کی اسپرٹس کو انرجائز نہیں کر دیا.
خطاب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, بات ہم سے ہو رہی. اللہ اتنا پاکیزہ ہے کہ وہ ہم سے مخاطب ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے, اللہ ہم سے کیوں مخاطب ہوگا؟ اللہ میڈیم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میڈیم سے ہم سے گفتگو کرتا ہے. اللہ نے دین بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہمیں دیا ہے. کلمہ بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ہے. یعنی صرف لا الہ الا اللہ توحید کی گواہی دینا تو کافی نہیں ہے. اگر آپ رسالت مآب کو آخری نبی نہیں مانتے, رسالت مآب کا کلمہ نہیں پڑھتے, رسالت مآب کے مقام میں تحریف کرتے ہیں, آپ کافر ہیں. آپ کا تو دین ہی مکمل نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو دین کا جو پیوٹ پوائنٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا, ان کے گھر کے ساتھ وفادار نہیں رہے, انہوں نے جن سے رسول اللہ نے محبت کی ہے ان سے محبت نہیں کی, جن سے رسول اللہ نے دشمنی کی ہے ان سے دشمنی نہیں کی, تو کون سا دین ہے؟ کون سا دین ہے؟ اتنی سی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. پیوٹ پوائنٹ سرور انبیاء ہے. تو جب آپ اپنے اندر سے یہ منفی سوچیں نکال کے پھینکیں گے تو نیچر خود بخود پازیٹیوٹی کو بھرنا شروع کر دے گی. ایگزیکٹلی. ایک کتاب ہے ہسٹری آف گاڈ, بڑی جو ہے نا وہ کنٹروورشل کتاب ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کو اس کی چیزیں سمجھ نہیں آتی. اس کا ایک چیپٹر ہے اور وہ بڑا کنٹروورشل چیپٹر ہے. میں یہ بات تو کرنے لگا ہوں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. تو جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی وہ پھر باتیں بھی کریں گے. لیکن چلیں, اب بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات کچھ کڑوی, جیسے نا کڑوی گولی سے بھی اگر شفا ہو جائے تو وہ اچھی ہی ہوتی ہے. ہوتی وہ کڑوی ہے. وہ کتاب ہے ہسٹری آف گاڈ. اس میں ایک چیپٹر ہے ڈیتھ آف گاڈ. اب یہ چیپٹر ایسا ہے کہ لوگوں کو بڑا لگتا ہے کہ اوہ ہوئے یہ تو بہت خطرناک ہے, لیکن اس چیپٹر کو اگر کہیں پڑھیں تو اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں نا وہ بہت خوبصورت ہے. ڈیتھ آف گاڈ کا ایک جسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ایوری پرسن ہیز ہز اون پرسیپشنل گاڈ. ہم نے اپنی ہوا اور ہوس کے مطابق اپنا اللہ گھڑا ہوا ہے. تو اس کی یہ لائن ہے کہ آخری ایک پنچ لائن کا ذکر کرتا ہوں کہ ایوری پرسن ہیز ہز اون پرسیپشنل گاڈ انٹل انلیس دیٹ پرسیپشنل گاڈ ڈزنٹ ڈائی دا اوریجنل گاڈ ڈزنٹ کم ان. اگر آپ نے وہ جو اپنے خیالات کو خدا بنایا ہوا ہے اس کو ماریں گے نہیں, اس کو ختم نہیں کریں گے, اصلی خدا آئے گا ہی نہیں. بالکل صحیح. اس اصلی خدا آئے گا ہی نہیں. آپ نے تو اپنی فقہ کے مطابق, اپنے عقیدوں کے مطابق, اپنی چیزوں کے مطابق اللہ کا ایک کانسیپٹ گھڑا ہوا ہے, تو وہ کانسیپٹ بھی تو غلط ہے. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کریں گے آٹومیٹیکلی آپ کو وہ چیزیں سمجھ آئیں گی. اور جب اللہ, دیکھیں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو دین کی سمجھ فقہ بھی ہے, اوکے, لیکن اس کی ایک ڈائمینشن صرف اس طرح دیکھیں کہ دین کی سمجھ کیا فلسفی آف دا ریلیجن نہیں ہو سکتی کہ اللہ فلسفی آف دا ریلیجن عطا کر دیتا ہے کہ یہ ہم نے نماز دی تو کیوں دی, آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کی پازیٹیوٹی کیا ہے, آپ کی نیگیٹیوٹی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, اس کے درمیان بیلنس کیسے کرنا ہے. یہ دین کی سمجھ نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے. پاتھ ٹو دا گاڈ, بیسیکلی دین کیا ہے؟ پاتھ ٹو دا گاڈ, اللہ کی طرف جانے والا راستہ. تو اللہ کی طرف جانے والا راستہ جو ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں, اس ساری چیزوں کو سمجھے بغیر, یعنی آپ بیسک صرف پڑھ لیں. ایک بچہ جس کو صرف ABC یاد ہے اور وہ میٹرک کے پیپر دینے چلا جائے, پاس ہو جائے گا؟ اس کو باقی ٹیکسٹ بک بھی تو پڑھنی پڑے گی. بالکل. تو اسی طرح انسان جب جو ہے وہ آخرت کے امتحان کی تیاری کرتا ہے تو صرف بیسک فنیٹکس پڑھ لے اور باقی نہ پڑھے. یعنی آپ جو ہے وہ عبادات تو بہت کر لیں لیکن انسانیت کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو, پھر کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک جو ہے وہ درویش کے پاس بیٹھتا تھا, بہت بچپن کی بات ہے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ لوگ ساڈے کول, پنجابی بولتے تو میں ان کے لفظوں میں بتاتا ہوں, پتہ نہیں کہ لوگ ساڈے کول نوری علم سکھن آ جاندے نے, خاکی علم دا انہاں نوں کھ نہیں پتا ہوندا, انہاں نوں انسانیت دا تے پتہ کوئی نہیں, تے نوری علم کتے دسیے. تو پہلے آپ کو خاکی علم تو سیکھنے پڑیں گے نا, نوری علم تو بعد میں سیکھ لیجیے گا. اور اگر آپ جو ہے وہ یہ نہ ہو تو پھر آپ جا ہی نہیں سکتے. اب میں نے ایک اور بات کی تھی اسی ضمن میں, تھوڑی سی بات کر کے پھر اگلی طرف جاتے ہیں, اگلی سٹیج کے اوپر. میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب انسان لو فیل کرتا ہے نا تو اس کی وائبریشنز بڑی لو ہو جاتی ہیں, اور جب یہی وائبریشنز جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں
تو انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ بہت بڑی انرجی ہے. یہ پازیٹیوٹی کی وائبریشن بڑی اسٹرانگ ہے. روشنی کا وجود بہت مضبوط ہے, اندھیرے کا وجود بہت کمزور ہے. یعنی 1000 سال کا اندھیرا ہو, ہلکی سی روشنی کی کرن اڑا دیتی ہے اس کو. بالکل اسی طرح آپ کے اندر بہت زیادہ ڈینس قسم کی نیگیٹیوٹی ہو, ایک پاکیزگی کا خیال آپ کو بدل دیتا ہے. تو غم دور کرنے کا طریقہ کنیکٹیوٹی ہے, کنیکٹیوٹی ٹو دا گاڈ. اللہ کہتا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سکون. دکھ بہت بڑا بھی ہو, صبر کون دیتا ہے؟ اللہ. بہت بڑے بڑے دکھ, اور یہ کائنات کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے بیٹا, جس کو ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں فراموشی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر انسان کو یہ اللہ نے فراموشی عطا نہ کی ہوتی تو انسان کے دکھ اس کو کھا جاتے. ہر انسان کا کوئی نہ کوئی پیارا دنیا سے جاتا ہے, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ریگریٹ ہوتا ہے, ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دکھ ہوتا ہے, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. اگر اللہ یہ فراموشی عطا نہ کرتا کہ انسان اپنے دکھوں سے نکل کے زندگی کو دوبارہ شروع کر سکے, یہ طاقت نہ دیتا تو انسان تو غرق ہو جاتا, انسان تو اپنے دکھوں میں غرق ہو جاتا. یہ فراموشی بہت بڑی نعمت ہے. کبھی جو ہے وہ سوچئے گا اللہ نے انسان کو کیا کیا عطا کیا ہے اور کتنا کتنا کچھ عطا کیا ہے. یہ اللہ اتنی بڑی طاقت ہے. آگے چل کے بات کرتے ہیں جی کہ یہ جو پازیٹیو وائبریشن ہے اور یہ نیگیٹو وائبریشن آپ کے اوپر کیسے اثر کرتے ہیں. ابھی تیسری سٹیج پہ جاتے ہیں, پھر اس کے امپیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. صحیح. کوشش کروں گا اس کو جلدی جلدی ریپ اپ کر لوں, لیکن یہ چونکہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس کو مجھے کھول کے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. تیسرا جو اہم ترین اصول ہے, پریزنٹ از آلویز پرفیکٹ. آپ جس لمحہ موجود میں ہیں نا, اگر آپ اس کی قدر نہیں نہ کریں گے, یعنی انسان فیوچر کی دوڑ میں اپنے حال کو بلا دیتا ہے, یا ماضی میں پھنسا رہتا ہے, یا مستقبل کی دوڑ میں جو ہے وہ جو پریزنٹ اس کے ارد گرد ہوتا ہے, جو لمحہ موجود ہوتا ہے, اس کی قدر ہی نہیں کرتا. تو جب آپ لمحہ موجود کی قدر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے آپ ناشکری کر رہے ہیں نا. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا 99 کا اصول, کہ 99 نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں, ایک نہیں دی. آپ کا پورا فوکس اس ایک کے اوپر ہے, آپ 99 کو بھول گئے. ٹھیک ہے. رسالت میں آپ کی ایک حدیث ہے کہ مایوسی کفران نعمت کی طرف لے جاتی ہے. جب آپ اللہ سے مایوس ہو گئے, اللہ یہ نہیں دیتا, اللہ یہ نہیں دیتا, اللہ نے 10 کروڑ چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں, زندگی دی ہے, رشتے دی ہیں, سب کچھ دیا ہے, صحت دی ہے. آپ ایک پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ساری چیزوں کا کفران نعمت کریں. آ جائے گا وہ بھی, دینے والی ذات اس کی ہے, کریں تو صحیح, اس سے رجوع تو کریں. وہ کائنات کو رزق دیتا ہے, وہ کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے, تو باقی کیا کر سکتا ہے. ایک اور واقعہ اسی ضمن میں بتاؤں. اللہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں اور پرندوں پہ حکومت دی, بے شک, اور سارے پرندے جانور بات کرتے تھے. سورہ نمل بھی قرآن پاک میں ہے کہ چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی تھی, تخت روک دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, جب جانوروں اور پرندوں سے بات کرتے تھے نا, تو وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ایک اصول کے طور پہ, کچھ چیزیں ویسے جانچنے کے طور پہ کرتے تھے. انہوں نے ایک چونٹی سے پوچھا کہ تیرا پورے سال کا رزق کیا ہے؟ اس نے کہا جی 5 دانے چاول کے. انہوں نے 5 دانے چاول کے اس کے سوراخ میں رکھے اور بند کر دیا. جب 5 دانے چاول کے رکھے, سال کے بعد اس سوراخ کو کھولا تو وہاں پہ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں 1 دانہ, کچھ کہتے ہیں 2 دانے وہ بچے ہوئے تھے. تو حضرت سلیمان نے اسے پوچھا کہ تو نے تو کہا تھا کہ 5 دانے ہیں میرے جو ہے وہ رزق کے, 5 دانے چاول کے, تو یہ ابھی تو 2 بچے ہوئے ہیں یا 1 بچا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ جب مجھے اللہ رزق دیتا تھا نا, تو مجھے یہ بے فکری تھی کہ وہ رزق آ جائے گا. جب رزق کا نظام تم نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے, آپ نبی بھی ہیں بے شک, آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے, تو انسان کے ہاتھ میں تھا. مجھے آپ سے یہ خوف تھا کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا. صحیح. تو جب آپ کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا بیٹا, تو آپ کو قناعت خود بخود مل جاتی ہے, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, آپ کے اندر ہی آ جاتی ہے. آپ لمحہ موجود کو انجوائے کرتے ہو, جو بھی اللہ نے آپ کو دیا وہ اس میں. جب میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شکر الحمدللہ, اور اگلی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں, بھی نہیں گا, بھی نہیں گا, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ملا, یہ بھی نہیں ملا, تو پھر آپ کی چیزیں جو ہیں وہ رکتی ہیں. یعنی خوشیوں کا راز پریزنٹ میں پوشیدہ, پریزنٹ میں, اپنے موجود میں.
لمحہ موجود میں زندہ رہیں. اس لیے گزرا ہوا وقت ہمیشہ اچھا لگتا ہے. گزرا ہوا وقت انسان کو یہ ہے کہ اٹریکٹ کرتا ہے نا, وہاں پہ یہ تھا اچھا آج نہیں ہے, تو آپ اپنی موجودہ نعمتوں کا کفران نعمت کر رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو امپیکٹ تو آئے گا آپ کے اوپر. اس کو جینا سیکھیں, یہی روحانیت کا راہ. بہت خوبصورت بات. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ وہ حالات اتنے تھے, یہ تو چیزیں خراب ہو گئیں, تو پھر آپ کے جو ہے نا وہ بدحالی کے خیال آتے ہیں. پھر آپ جب یہ سوچتے ہیں, تو میں ایک درویش کے پاس, میری بیٹا بچپن میں نا, کیونکہ ہمارا خانقاہی نظام سے تعلق ہے, ہمارا گردیزی فیملی کا خانقاہی سسٹم سے بہت کلوز تعلق ہے. میرا جو ننیال ہے وہ گولڑا شریف ہے, تو میں انہی درویشوں کے درمیان بڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, انہی بزرگوں کے درمیان میں بڑا ہوں, تو میں نے یہاں سے سیکھا ہے. جب آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں نا, تو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے. یعنی آپ اپنے دکھ, ٹھیک ہے شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن ہر بندے کو بتاتے ہیں نا. جیسے سخی سلطان بہو نے کہا تھا کہ جو ہے خالق کی شکایتیں مخلوق سے لگانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ایک درویش کے پاس میں بیٹھا کرتا تھا, تو وہ مجھے ایک بات انہوں نے کہی. میں بہت چھوٹا تھا, فرسٹ ایئر میں ہوں گا یا سیکنڈ میں ہوں گا, مطلب بہت چھوٹا تو نہیں, لیکن اتنا کہ سمجھ آ جاتی تھی. فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا یا سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا, بڑی پرانی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ شاہ جی ایک گل یاد رکھنا, پنجابی بولتے تھے, شاہ جی ایک گل یاد رکھنا کہ جس دن تسی کچھ پیسے اس لیے جمع کر لے کہ مشکل ٹائم آئے گا تو میرے وہ کام آن گے, تو سمجھ لو کہ جڑا پیسہ تہاڈا کام آئے یا نہ آئے, مشکل ٹائم ضرور آ جائے گا. تو جس دن تسی اللہ تے یقین رکھ کے یا کیتا کہ اللہ کر دے گا, تو غیب چوں بھی رستہ مل جائے گا. یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے مشکل ٹائم کے اوپر یہ پیسے رکھتا ہے کہ جی فلاں ہو جائے گا تو یہ کر لوں گا, گھر میں بیماری آ جاتی ہے وہ پیسوں کے پاس. اور ایک بندہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, وہ قناعت ہے اللہ پہ, ہم اپنے سوچوں سے اٹریکٹ کر رہے ٹھیک ہے, وہ اس کے پاس قناعت ہے, تو وہ قناعت کی اتنی طاقت ہے, وہ کنٹینٹمنٹ کی اتنی طاقت ہے کہ وہ بیماری آتی نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ اس کے اوپر آرگیو کریں گے, ضرور کریں گے, اور کرنا بھی چاہیے کہ جی یہ کیسے, کہ صرف سوچوں سے تو نہیں ہوتا, محنت کرنی پڑتی. اوکے, میں نے آپ کو کہا تھا بیلنس, یعنی صرف اور صرف اپنے ایفرٹس پہ ریلائی نہ کریں. یعنی قرآن پاک میں سورہ واقعہ میں ہے نا کہ یہ جو تم فصل اگاتے ہو, تو یہ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں, یہ جو ہے یہ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں. ہم اگر اس کو برباد کر دیں تو تم تو سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچتے رہو گے کہ ہم نے تو بیکار محنت کی, ہمارے اوپر تو بیکار ہے. تو ایسے تو آپ نے فصل لگائی, محنت کی, سیلاب آ گیا, فصل ختم ہو گئی, یا کہیں آگ لگ گئی, فصل ختم ہو گئی, تو ایفرٹ تو آپ کے ضائع ہو گئے. آپ نے ایفرٹ بھی کیا, دعا بھی کی, اللہ نے برکت ڈال دی, بمپر کراپ ہو گئی. سورہ واقعہ میں 3 جگہ اللہ نے جو ہے وہ یہ بات کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا تُمْنُونَ والی آیت میں بھی, اور وہ جو تم آگ جلاتے ہو اس میں بھی, 3 آیتوں میں لگاتار اس کا ذکر کیا کہ تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں, اللہ کرتا ہے. تو جب آپ کا ٹرسٹ اللہ کے اوپر بلڈ ہو جاتا ہے تو راستہ ملتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کو راستہ نہ ملے. آپ کی اپنی نیگیٹیوٹی آپ کا راستہ روکتی ہے, آپ کی اپنی نیگیٹیوٹی سے چھٹکارا پانا ہے, اور کچھ نہیں ہے. دس از دا لا آف اٹریکشن. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ مایوسی آپ کے اندر ہوتی ہے, یہ مایوسی آپ کی. پھر میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ یہ جو 60,000 خیال آتے ہیں, 60,000 خیال کو چینلائز کرنا ہے نا, اپنے ایموشنز کو چینلائز کرنا ہے. وہ ایموشنز پازیٹیو یا نیگیٹو ہو سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ آپ کے یہ جو پازیٹیو یا نیگیٹو انرجی ہے, یہ آپ کے اوپر اثر کیسے ڈالتی ہے, اور پریکٹیکلی آپ اس انرجی سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں, اور پریکٹیکلی آپ کو کیا نقصان ہوتا ہے. یعنی آپ کے پاس باڈی, سول, اسپرٹ, 3 چیزیں. اسپرٹ کے اوپر ابھی میں بات نہیں کرتا, کیونکہ اسپریچول امپیکٹ بڑے ایک اور ڈائمینشن ہے, وہ سمجھانے میں بڑا ٹائم لگے گا. اس کے لیے ایک علیحدہ کو کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں ذکر کر لیں گے کہ اسپریچولیزم ہے کیا, وہ کیا. 2 چیزوں کے اوپر, سول اور باڈی کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سول کے اوپر اس کے امپیکٹ کیا پڑتے ہیں, یہ ان 3 چیزوں کے جو میں نے بتائے ہیں, اور آپ کی باڈی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتے ہیں, دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں سول. سول جو ہے نا اس کو سمجھیے. یعنی ہومیوپیتھی جو لوگ پڑھتے ہیں یا میڈیسن کا نالج پڑھتے ہیں, یا جو کتاب بو علی سینا نے لکھی ہے القانون, اس کے اوپر ایک پہلا جملہ لکھا ہوا ہے. یہ ساری کتابیں وہیں سے ڈریگڈ ہیں. روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں. روح پہ پڑنے والے منفی اثرات جسم پہ بیماری بن کے ظاہر ہوتے ہیں.
روح کے اوپر اثر پڑتا ہے جو بیماری کی شکل میں جسم کے اندر. کینسر کیا ہے کہ آپ کی باڈی کا نظام آپ کی باڈی کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ہوتا ہے وہ یہ جو پلیٹلیٹس گرتے ہیں, یا اپنے پلیٹلیٹس کا پچھلے سالوں میں بھی بہت ذکر سنا تھا. یہ پلیٹلیٹس جو ہیں اس کو کہتے ہیں آئی ٹی پی. ٹھیک ہے, یہ جو پرپرا ہے آئی ٹی پی, یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کی باڈی کا سیکیورٹی میکینزم آپ کی باڈی کو کھانا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ امیونٹی جس نے آپ بیماریوں کے خلاف لڑنے کے بجائے وہ آپ کی باڈی کے وائٹ سیل, بلڈ سیل, خون کو کھانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے آپ کی باڈی کے وائٹ سیل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ریڈ سیل ختم ہونا شروع, آپ کی اپنی باڈی کا نظام آپ کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے اثرات ہوتے ہیں. باڈی کا نظام بدل گیا, یعنی آپ کو زندگی اور موت کا کانسیپٹ کیا ہے کہ اندر کے نظام کے چلنے کا نام زندگی ہے, اور اندر کے نظام کے بند ہونے کا نام موت ہے. بالکل. تو زندگی بھی آپ کے اندر ہے, موت بھی آپ کے اندر ہے. موت بھی باہر سے نہیں آئے گی. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ قیامت کا کانسیپٹ بہت ہی خوبصورت ہے. قیامت کا کانسیپٹ یعنی اللہ نے اس کائنات کی قیامت اس کے اندر رکھ کے بھیجی. اوزون لیئر پھٹتی ہے, آکسیجن باہر جاتی ہے, آکسائڈ بریک ہوتا ہے, پانی ختم ہو جاتا ہے, زندگی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو کبھی ایسے آنکھ اٹھا کے چاند کی طرف دیکھیں نا, سمندر ہیں, پانی نہیں ہے. کسی دور میں ہوا تھی, آج نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہاں قیامت آ گئی ہو. ہم اس کے اوپر مفروضے تو قائم کر سکتے ہیں, سالڈ دلیل تو نہیں ہے ہمارے پاس, بالکل, لیکن لگتا تو یہی ہے. تو اسی طرح انسان کے اندر اس کی باڈی کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور یہ طاقت اگر آپ اس کی پریکٹس شروع کر دیں تو یہ طاقت ہی تو آپ کو روحانی راستے کھولتی ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا پہلے, اس کی تھوڑی سی ڈائمینشن پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی, اس پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا کہ جب آپ لو فیل کرتے ہیں تو آپ کی وائبریشنز لو ہوتی ہیں, اور جب آپ بہت انتھیوزیاسٹک ہوتے ہیں تو آپ کی وائبریشنز جو ہیں وہ بہت پازیٹیو ہوتی ہیں. آپ وہ کام بھی کر جاتے ہیں جو عام حالات میں نہیں کر سکتے. ہوتا ہے ایسے. ٹھیک ہے, تو جب یہ پازیٹیو انرجیز ہیں تو یہ صرف انسانوں سے تو انٹریکٹ نہیں کرتی, انسانوں کے گرد باقی چیزوں کے اوپر بھی تو اثر کرتی ہیں. انسانوں کے ارد گرد جو مخلوقات ہیں, یہ جن, موکل, ہم تو کیونکہ ہمارے یہاں کہانیاں بہت سنائی جاتی ہیں, تو میں بیٹا چونکہ اپنا کام جو کوشش کرتا ہوں دیانتداری سے کروں, تو مجھے بہت سارے میری فیلڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسی باتیں نہ کیا کریں, لوگ ہم سے ہٹ جاتے ہیں. لیکن میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں جی, گناہگار آدمی ہوں, بہت کچھ میں جو ہے وہ نہیں کرتا, تو لیکن اللہ سے میں معافی کا طلبگار بھی ہوں. مجھے یقین ہے کہ اللہ بہتر ہی کرے گا, اللہ کرم نوازی ضرور کرے گا. تو جب ہم بیٹا اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں نا تو راستہ بھی نکل آتا ہے, اور جب ہم اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتے ہیں نا تو راستے بند بھی ہو جاتے ہیں. یہی کائنات کا میچ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم جب اس قانون کی بات کرتے ہیں کہ یہ اٹریکشن, تو یہ جنات موکلات کی نا کہانیاں سنائی جاتی ہیں, وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ فلاں ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ جو مرضی ہوتے ہوں, جو مرضی ہوتے ہوں. میں اس مائک میں بول رہا ہوں, اور جب کوئی اس کو سن رہا ہوگا تو اس کے اسپیکر سے یہی آواز باہر نکل رہی ہوگی جو اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہوگی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ وائبریشن ہے. کوئی ایک سسٹم ہے جو اس کو پریزرو کر رہا ہے. تو انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس کی یہ جو ووکل کورڈز کی آواز ہے, یہ کائنات کی کہیں لائبریریوں میں محفوظ ہے. وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی نبی کی آواز اگر دوبارہ آئے تو یہ دنیا آج بھی سائنس, ہم لوگ نہیں پڑھتے, ہم اندھے ہو چکے ہیں, ہمیں پڑھنا ہی نہیں دیا جاتا. وہ کر رہے ہیں, وہ وائس ڈیکوڈنگ کے اوپر کام کیوں کریں, وہ وائس ڈیکوڈنگ کے اوپر کیوں اتنا کام کریں, یہ اتنی اٹریکشن, یہ کیا تھا. اچھا ہم کہانی تو سنتے ہیں کہ وہ سامری نے جب سونے کا بچڑا بنایا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کی مٹی جو تھی وہ اٹھا کے اس نے بچڑے میں ڈالی تھی, وہ بولنے لگ گیا تھا. تو جبرائیل جو ہے وہ اعلیٰ ترین فرشتہ ہو کے بھی انسان کو سجدہ کیا تھا اس نے. انسان یعنی آدم علیہ السلام مسجود ملائک ہیں, اور جبرائیل جو ہے وہ سید الملائک ہوتے ہوئے بھی افضل تو نہیں ہے. اللہ نے انسان کے احسن تقویم کے اوپر ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے, اللہ نے جبرائیل کے احسن تقویم پہ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. ایسے ہی ہے. تو اگر جبرائیل کے پیر کی مٹی یہ معجزہ کریٹ کر سکتی ہے کہ سونے کا بچڑا بولنے لگ جائے, تو انسان اگر انسانیت کے مقام پہ اوپر ہوگا تو اس کے وجود سے کیا انرجی نکلے گی اور وہ کیا کچھ کائنات میں کر سکتی ہے.
تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ معجزے ہوتے کیسے ہیں, یہ کرامتیں ظاہر کیسی ہوتی ہیں. فقیر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا, وہ اللہ کا نور ہوتا ہے جو اس کی ذات میں معجزن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کرنے والی ذات واحد کار ساز وہی ہے, لیکن اس کا مظہر, اس کا میڈیم, اس کی جو ہے نا مطلب سمجھیں کہ انسان کی مینیفیسٹیشن کا نام اللہ. مظہر تو وہ ہے, روح اللہ کی ہے. تو جب یہ سول کے اوپر اثر پڑیں گے تو کہاں سے پڑیں گے؟ روحانیت ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر بات کریں, میں صرف اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ بات کر رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, جب آپ کے اندر یہ فریکوینسی اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ دنیا کے دوسرے جہانوں سے انٹریکٹ کر سکیں, تو مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی اندر کی پازیٹیو انرجی سے دنیا کے دوسری ڈائمینشنز میں ٹریول کرتے ہیں. یعنی جو ٹیلی پیتھی ہوتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کسی اور کے خیالات کو محسوس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہوتا ہے؟ سارا بالکل ٹھیک ہوتا ہے. ریکی سمدہ دنیا میں پریکٹس ہو رہا ہے نا, ہم آنکھیں بند کر کے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی دنیا میں ہو رہی ہے نا, ہم روز اس کو دیکھتے ہیں. یہ ہے, اس کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے میڈیمز دیے ہیں, لیکن اس کو یوٹیلائز ہے نا. یعنی آپ فرض کریں کہ آپ 12 وولٹ کی بیٹری سے بھی کام کر سکتے ہیں, آپ 1.5 وولٹ کے سیل سے بھی کام کر سکتے ہیں, اور آپ 220 واٹ کی کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو 1.5 وولٹ کا سیل ہے وہ 220 واٹ جیسی انرجی تو نہیں دے رہا ہوگا آپ کو, ایسے ہی ہے. یا وہ 12 وولٹ کی بیٹری وہ آپ کو 220 واٹ کی تو نہیں. تو ڈائمینشنز ہیں, آپ کتنا اللہ کے قریب ہیں. یہ جتنی مائنڈ سائنسز ہیں یہ چلتی تب ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہوں, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جب یہ پڑھائیوں میں اس میں ہیں تو حزب البحر کا یا دعائے سیفی کا ذکر کرتے ہیں. تو دعائے سیفی جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے. سخی سلطان بہو نے اس کے اوپر کام کیا, حضور غوث اعظم شاہ جیلانی نے اس کے اوپر کام کیا. میرا خیال ہے تقریباً 100 کے قریب اولیاء اللہ کی کتابوں میں دعائے سیفی کا ذکر ہے. دعائے سیفی ہے کیا؟ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی 54 دعائیں ہیں جن کا وہ مجموعہ ہے. 54 مختلف دعاؤں کا مجموعہ ہے دعائے سیفی. اب دعائے سیفی کے بارے میں سخی سلطان بہو کہتے ہیں کہ اس کو ایک بار بھی پڑھو گے بغیر اجازت اور بغیر پراپر حصار کے, ایک بار بھی پڑھو گے تو یقیناً پاگل کر دیے جاؤ گے یا مار دیے جاؤ گے. کیوں؟ اس کی انرجی اتنی تیز ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. آپ سورج کے بھی تو اتنے زیادہ قریب نہیں نہ جا سکتے. Exactly. ایک حد تک جا سکتے ہیں. یعنی آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں جہاں جب پہاڑی علاقوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیننگ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, رنگ کالا ہو جاتا ہے, تو آپ وہ کوئی سن اسکرین لگانی پڑتی ہے. یعنی آپ کسی پہاڑی علاقوں میں جائیں تو آپ کو سن اسکرینس جو ہیں وہ یوز کرنی پڑتی ہیں. یا جہاں گرمی ہوتی ہے ڈیزرٹس میں جائیں, سورج کی تپش آپ سے برداشت نہیں ہوتی, ریشز ہو جاتے ہیں, اسکن خراب ہو جانی ہے. تو کیا آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سورج جتنا بھی نہیں ہے؟ آپ بار بار, یہ میں نے آپ کو کہا نا, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اور ہنس کے یہ بات کہتا ہوں, بڑی سیریس بات ہے, لوگ سمجھتے نہیں. اس لیے کہتے ہیں دعا بد دعا کی انرجی ہوتی ہے ایسے ہی جو اثر کرتی ہے. دیکھو بیٹا, میں بار بار لوگوں کو جو کہتا ہوں نا اسی کے اوپر بات آتا ہوں کہ دیکھو کہ اگر جو ہے وہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ نیگیٹو ہو جائے گی تو نیگیٹیوٹی ہوگی نا. اور میں لوگوں کو ہنس کے کہتا ہوں کہ جی روز اللہ نو کہو گے نا کہ اسی تیرے نال بہت پیار کر دیں, تو ایک دن اللہ وہ بھی کہے گا کہ آ جاؤ پھر پیارے ہو جاؤ. تو پھر مسئلہ ہوگا نا. کیونکہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے محبت نہیں کرنی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی اس انرجی کو برداشت نہیں کر سکتی. یعنی آپ نے 220 واٹ کی کرنٹ گزرنے والی تار کو جوڑ لگانا ہے تو آپ کو وہ پلائر چاہیے, وہ انسولیشن چاہیے, وہ دستانے چاہیے تاکہ وہ کرنٹ آپ کو اثر نہ کرے. تو آپ کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں ہے. وہ پازیٹیوٹی آپ کی کور شیلڈ ہے نا, تو وہ ہے ہی نہیں ہے, تو آپ کو نقصان ہوگا نا. تو اللہ کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, پھر رجت ہو جاتی ہے, پھر یہ مخلوق جو ہے یہ بھاوی ہو جاتی ہے. اب دعائے سیفی کے ساتھ جو کہا جاتا ہے, اس کے موکلات کی بات کہی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ 70,000 جنات, 70,000 فرشتے, 70,000 اولیاء کرام کی روحیں جن کے پاس اپنی اپنی طاقتیں, اور 70,000 انبیاء کی نظر پڑتی ہے جو اس کے حامل ہوتے ہیں. اس لیے دنیا میں دعائے سیفی کی عمل بہت کم ہے, بہت ہی کم ہے. اور دعائے سیفی جس ضمن میں نے اس کی بات شروع کی تھی کہ دعائے سیفی کو کہتے ہیں سیف الرحمان. یعنی جتنے آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا یہ زیادہ امپیکٹ کرے گی. یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ فقیر کی سوچ تلوار ہوتی ہے, کہ وہ سوچتا ہے اور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کرنا تو اللہ نے, فقیر نے اپنے گھر سے کرنا. وہ اللہ کے نور سے اتنا نوری ہوتا ہے کہ یہ نیگیٹو جو پازیٹیو طاقتیں اس کی اطاعت میں آ جاتی ہیں. وہ اشارہ کرتا ہے, ہو جاتا ہے.
یہ جو اختیار اللہ دیتا ہے تو یہ کیوں دیتا ہے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے بڑی خوبصورت، سخی سلطان بہو کی کتابوں میں بھی ہے اور جو ہے اور بہت ساری کتابوں میں، اور حدیث کا ضمن ہے. بیسیکلی یہ حدیث سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے. اس کے اوپر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، اس کے اوپر مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے. میں اس کی اتنی سندیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے. اور وہ اہم کیا ہے کہ اللہ اختیار اس کو دیتا ہے جو بے اختیار رہنا پسند کرے. آپ کو اللہ نے طاقت دے دی، آپ نے زمین آسمان کے نظام سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو نظام تو بیٹھ جائے گا. ایسے ہی یعنی کوئی بندہ اپنی وہ بندوق، لائسنسی بندوق بھی اپنے بچے کو نہیں دیتا، وہ بچہ تو اس کو گولی مار دے گا. تو اللہ اپنے اختیارات عام بندوں کو دے دے کہ جو مرضی کرو، اور بابے یہ کہتے پھریں کہ جی اسی کر دیں گے. اوقات کیا ہے؟ اللہ نے کرنا تو اللہ کا نور ہے تو اس کے تابع رہ کے کرنا پڑے گا. شیکسپیئر کا ایک جملہ ہے بیٹا، مجھے وہ بہت یہاں کہیں لکھا ہوا ہے، میں اس کو شوق سے پڑھتا رہا ہوں. وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ، کہ ہم اللہ کے ہاتھ میں پراپس ہیں. اللہ ہم سے جو چاہے کام لے، ہماری مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے. اللہ جو ہے وہ نور سے نوری کر کے لوگوں کی ہدایت کا کام لے لے، اللہ جو مرضی کرا لے. ہمیں وہ جو کہا جاتا ہے نا، ایک اور اسی کی ضمن میں نے بات کی جب کرامات کی بات کی تھی، کہ کرامت دکھانا اور کرامت دکھانے کی خواہش رکھنا ہمارے دین میں نہیں ہے، حدیث کے لفظ ہیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ جو سول کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اس کی آواز کی لہریں فائدہ دیتی ہیں. یعنی انسان جو ہے وہ 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک سن سکتا ہے نا، اور کچھ مخلوق ہیں جو اسے زیادہ اسے کم سن سکتی ہیں چیزیں، ان کو پتہ لگ جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتی. اسی طرح آواز کی لہروں کے اثرات ہوتے ہیں نا. جیسے یہ ٹرانس میوزک بجتا ہے تو یہ نیگیٹیوٹی کو پرووک کرتا ہے، اسی لیے بہت ساری نیگیٹو پارٹیز میں اس قسم کا ٹرانس جو اس قسم کی وہ دھنیں بجائی جاتی ہیں. میڈیٹیٹنگ میوزک ہے، سونے کے لیے الگ سونے کے لیے الگ ہارٹس ہیں جو آپ کو ڈیپ سلیپ میں لے جاتے ہیں. یہ آوازیں، یہ لہریں، تو پازیٹیوٹی میں اتنی طاقت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ جو ہم بار بار آپ کو کہتے ہیں، میری ریسرچ نہیں ہے، میں نے ایک فقیر کے ساتھ زندگی گزاری ہے. زندگی کے 10-10.5 سال کلندر پاک سید صفدر علی بخاری کاکیاں والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے گزرے ہیں. سورہ رحمان کی جتنی ریسرچ ہے، میں جتنے لوگوں کو بھی بتاتا ہوں، یہ ان کی ہے، میری نہیں ہے. میری حیثیت ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے نور سے نوری تھے، انہوں نے اس کی ریسرچ کی، انہوں نے یہ ریسرچ اپنے وارث کے سینے میں ٹرانسفر کی. ان کے روحانی وارث جانے، وہ جانے. میرے سمیت جتنے لوگ بھی سورہ رحمان پہ کام کر رہے ہیں، جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، وی آر آل انڈر دی امبریلا آف روحانی وارث سید شاکر عزیر. کلندر پاک نے ان کو دیا، ہم ان کی امبریلا کے نیچے ہیں. میری ریسرچ نہیں ہے، لیکن میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں. میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں تقریباً. تو میں نے جتنا اس کو سیکھا، یعنی تقریباً اگر میں اس کو کہوں کہ 2005 میں کلندر پاک نے پردہ کیا تو 2025 تک یہ 20 سال ہو گئے. تو میں نے اس کو تب سے یوز کر رہا ہوں، اس سے پہلے ان کی زندگی میں بھی کرتا تھا. سورہ رحمان کے سننے سے شفا کیوں ہوتی ہے؟ جادو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ مہلک ترین مرض جس کو میڈیسن ٹھیک کرنے سے قاصر ہوتی ہے، وہ ٹھیک کیوں ہوتا ہے؟ سورہ رحمان سے جادو بھی ٹوٹ جاتا ہے. ہر چیز، جادو، اسیب، ٹونا، نظر، یعنی یہ ایسی الٹیمیٹ ریمیڈی ہے. یہ ٹریک ہے 20 منٹ اور 57 سیکنڈ کا. 20 منٹ اور 57 سیکنڈ یعنی 21 منٹ کا ٹریک ہے. دی الٹیمیٹ ریمیڈی ایک موبائل ایپ ہے جو تمام جو ہے دونوں اینڈرائڈ اور ایپل دونوں پہ موجود ہے، پلے اسٹور، ایپ اسٹور دونوں سے مل جاتی ہے. اس پہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس کو کرنا کیا ہے. صورت لگا کے اللہ کے سامنے پیش ہونا یکسوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. آدھا گلاس پانی رکھ لینا، آنکھیں بند کر لینی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا. تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ کا نور ہے جو چاروں طرف سے روشنی اور بارش کی طرح آپ کے اوپر پڑ رہا ہے، جو آپ کی زندگی کے گرے ایریاز کو روشن کر رہا ہے، بیماری کو ٹھیک کر رہا ہے، جادو کو ٹھیک کر رہا ہے، اسیب کو ٹھیک کر رہا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، پیسے کا، محبت کا، عزت کا، شہرت کا، کوئی مسئلہ ہے، سورہ رحمان. سویئر کیس میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام، عام کیس میں 2 مرتبہ صبح شام، اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو 1 مرتبہ 7 دن لگاتار اس کو سننا. یکسوئی شرط ہے. سورت سن لیں تو آدھا گلاس پانی جو سورت سننے سے پہلے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو اٹھائیں، دوبارہ آنکھیں بند کریں اور بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اللہ کا نام لیں. دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں اور وہ پانی پی لیں. جب دل میں 3 مرتبہ اللہ کہہ کے وہ پانی پئیں گے تو پانی بتائے گا کیا ہوا. پانی یا میٹھا ہو چکا ہوگا، دل کی تسلی والا نہیں، سچ مچ کی مٹھاس ہوگی، یا اس میں خوشبو ہوگی، بڑا لائٹر سا ٹیسٹ ہوگا،
یعنی اس کا پی ایچ لیول کم ہو چکا ہوگا، یا وہ تھکر ٹیسٹ ہو چکا ہوگا جیسے زمزم ہوتا ہے، وہ زمزم بن چکا ہوگا. تینوں میں سے کوئی ایک کام بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جس اللہ نے اس پانی کے پی ایچ لیول تک کو میں بدل دیا، وہ آپ کی باڈی کے اندر تو سارا کچھ بدل چکا ہے. یہ پازیٹیوٹی کے اثرات ہیں سبحان اللہ جو آپ کے اوپر پڑتے ہیں، جو آپ کی چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، فزیکلی بھی ٹھیک کرتے ہیں اور نیگیٹیوٹی کو بھی ٹھیک کرتے ہیں. یعنی ٹرانس ہو، یہ آپ کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں. اسی طرح یہ فریکوینسی جو ہوتی ہے، یہ فریکوینسی پازیٹیو اور نیگیٹو طاقتوں سے اٹریکٹ کرتی ہے. جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت ساری اولیاء کی سٹوریز میں ملتا ہے کہ ان کو بیماری تھی تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ کر لیں. ایسے ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے وہ جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ اللہ نے یہ دوائی بھیجی ہے. تو وہ جو انٹریکشن تھی وہ اسی نور کی وجہ سے تو تھی. اللہ نے نبوت کا نور ان کے اندر رکھا ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. عام آدمیوں پہ کیوں نہیں آتے جبرائیل؟ کیونکہ وہ نور ہی نہیں ہے. اٹریکشن کا قانون ہے. اٹریکشن کی بات کر رہا ہوں تو وہ اٹریکشن نبوت میں وہ اٹریکشن ہوتی ہے کہ فرشتوں کا سردار اترے. عام لوگوں میں نہیں ہوتی، اس لیے وہ نہیں آتے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ جو ہے وہ تھوڑا اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو یہ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی باطنی ملاقات، باطنی مخلوقات سے راستہ، باطنی علاج معلوم ہو جاتا ہے چیزیں، اور ایسی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ظاہری زندگی میں ناممکن ہوتی ہیں، آپ کو راستے مل جاتے ہیں. آپ کی روح بیدار ہو جاتی ہے. روح بیدار ہوتی ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 7 اسپرٹس قلب، روح، سری، خفی، اخفا، نا، نفس، 7 آسمانوں کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ راستے کھلتے ہیں تو چیزیں بہتر ہونے شروع ہو جاتی ہیں. 18,000 جہان بنائے اللہ نے. سبحان اللہ. تو 18,000 جہانوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن وہ آپ کو شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ باڈی کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یعنی میں نے سول کے اثرات بیان کر دیے، باڈی کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. تو اس کی بہت زبردست چیز ہے ول پاور. یہ جو میں نے سورہ رحمان کے سننے سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. آپ کی باڈی کے اندر ایک ایسا کوئی جو ہے نا وہ ایٹامک بلاسٹ ہوتا ہے جو نیگیٹو انرجی کو کھا جاتا ہے. آپ کی باڈی سے نیگیٹو انرجی ختم ہوتی ہے، پازیٹیوٹی آپ کی طرف آتی ہے، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، آپ کے راستے کھل جاتے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف جو ہے وہ سفر شروع ہو جاتا ہے. ول پاور بھی کیا ہے کہ انسان جب سوچ لیتا ہے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے، میں نے اٹھنا ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائے گا، تو کوئی اس کا بچہ، اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کی بہن یا کوئی اس کو جس سے وہ محبت ہے وہ ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، تو وہ جو اندر وہ احساس محبت کا وہ لمس جو پیدا ہوتا ہے وہ اتنی ویل پاور کر دیتا ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ باڈی پہ اسی محبت کے، اسی اٹریکشن کے اثرات ہو رہے ہوتے ہیں نا، جو فزیکل بیماریوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مایوسی کو ذہن سے نکال دیتے ہیں، ڈپریشنز ٹھیک ہو جاتے ہیں. سورہ رحمان کا سننا ڈپریشنز کو ٹھیک کرتا ہے. ڈپریشن کیا ہے؟ مایوسی، نیگیٹیوٹی، وہ ختم ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو وہی کہا کہ اندھیرا جو ہے وہ 1000 سال کا بھی ہو، ایک کرن کافی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو جب آپ کے اندر اللہ کی محبت کی ایک کرن پیدا ہوتی ہے، آپ کی زندگی کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے. اندھیرا دور ہو جاتا ہے تو راستے مل جاتے ہیں. کون سی اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ بالکل صحیح. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. یہ انگزائٹی، ڈپریشنز، فوبیا سب ختم ہو جاتے ہیں، جسم ہو جاتا ہے. ایک اور چیز اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے. اب یہ بھی بات لوگوں کو کم سمجھ آئے گی لیکن سمجھیے گا. ہمارے جو پہلے جو اینشینٹ سویلائزیشنز ہیں نا، ان میں جو چیزیں ہیں نا ان کو دیکھیں. جیسے میں نے پیرامڈس کی بات کی تھی، بک آف اینوک کی بات کی تھی، شمس المعارف کی بات کی تھی کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کرامات کی طرف لے جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ صرف ایک فوڈ فار تھاٹ کے لیے ایک بات کرتا ہوں. یہ ممیز جو پرزرو کی جاتی تھی، کیا صرف عقیدے کی بنیاد پہ کی جاتی تھی؟ پیرامڈز میں جو اتنی انتہائی ڈینس انرجی کے راز ہیں، یا وہی جو سمیرین ٹیبلٹس ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام نے زمین کی تہوں کے اندر دفن کر دی ہوئی ہیں، یا وہ جو نیشنل ٹریئر جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا ہوا تھا، ان کے پیچھے دنیا پڑی کیوں ہوئی ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، یہاں روک کے ایک اور چیز، ڈی این ایس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ پرانا جب آپ نے جوراسک پارک دیکھی تھی نہیں کر سکے، لیکن کوشش تو کریں کہ ڈی این اے سے دوبارہ جو پرانی سپیشیز ختم ہو گئی ہیں ان کو ریوائیو کیا جا سکے. کام تو ہو رہا ہے، کامیابی ہوئی نہ ہوئی لیکن کام تو ہو رہا ہے. کلوننگ آج ایک حقیقت ہے. ہم کلوننگ کو جو ہے نا وہ کسی وقت میں نہیں مانتے تھے.
اب یہاں رو کے دیکھو کہ کیا ان ممیز کو ممیفائی کرنے والوں کے ذہن میں کہیں یہ اصول تو نہیں تھا کہ آنے والے ہزاروں سال کے بعد کچھ لوگ ڈی این اے پہ ریسرچ کریں گے, کلوننگ کریں گے اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیں گے. ہم نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ دوبارہ زندہ ہوں گے, تو دوبارہ زندہ ہوتے تھے تو پھر وہ تو اگلے جہان میں جاتے نا, روح زندہ ہوتی. جسم کے زندہ ہونے کے ساتھ پیسے وہاں موجود ہیں, وہ چیزیں وہاں موجود ہیں, ہر وہ چیز موجود ہے جو ان کے لیے ضروری ہے, اور وہاں ان کی ممیز ہیں. ایسی ہے. تو کہیں ان کے ذہن میں یہ خیال تو نہیں تھا کہ یہ ممیز جو ہے وہ ڈی این اے کی ریسرچ کے بعد ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال کے بعد کہیں اگر کوئی ممی جو ہوگی تو اس کو ڈی این اے یا کلوننگ کے ذریعے زندہ کر دیا جائے گا. یہ سارے اثر ہیں بیٹے باڈی کے اوپر, جس کو ہم آنکھیں بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا آسان سی چیزیں ہیں. ابھی میں نے صرف باڈی اور سول کے اسپرٹ آپ کو بتائے ہیں, ابھی اس کی اسپرچول کیونکہ اسپرچول میں ہمیں اس کے اوپر بہت کام کرنا ہوتا ہے. اس کی پریکٹسز کیا ہیں, کیسے آپ اس لا آف اٹریکشن کی پریکٹس کر کے اپنی زندگی پہ شامل کر سکتے ہیں. اس کے اوپر پھر کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے, کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو اگر ہم جو ہے نا وہ بات کرتے رہیں گے تو صبح ہو جائے گی. بالکل ایسی ہے سر. لیکن تھینک یو سو مچ, آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں جو لا آف اٹریکشن ہے اس سے کیسے ہم اپنی زندگی میں سکسیس, منی اور پیسہ حاصل کر سکتے ہیں وہ بتایا. ساتھ ساتھ ڈپریشن کو کیسے دور کیا جاتا ہے, پریکٹسز کیا کیا ہوتی ہے, ان سب پر بات کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم بیٹا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے لا آف اٹریکشن پر بات کی, کیسے یہ لا انسان کی باڈی, سول اور اسپرٹ پر اثر کرتا ہے یہ بھی جانا. اب نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.